السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ افغانستان کی صورتحال پر مسلسل ہماری نظر موجود ہے اور ہم اس پر مسلسل بات بھی کر رہے ہیں، اور افغانستان سے ابھی میں یہی بتا سکتا ہوں کہ وہاں سے جو خبریں ہیں کہ اگلے کم از کم 10-15 دن تک وہاں پر حکومت سازی کا امکان موجود نہیں ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جو مختلف دھڑے ہیں، چاہے وہ شمالی اتحاد ہو، چاہے وہ حقانی گروپ ہو، سبھی طالبان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں آ چکے ہیں، اور وہ ابھی کنسلٹیشن کا عمل وہاں پر جاری ہے، اور جو بھی صورتحال ہوگی کچھ دنوں کے بعد واضح ہو سکے گی۔ تو یہ سوال ابھی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا لاہ عمل اس وقت کیا ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہم بہت بات کر چکے ہیں۔ ملکی سیاست پر آج ہم بات کرتے ہیں، اور آج ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اپوزیشن ایک مرتبہ پھر جلسوں کا اس نے اعلان کر دیا ہے، اور 29 اگست کو کراچی میں پی ڈی ایم کا ایک بڑا جلسہ ہوگا۔ میں بڑا جلسہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک بڑا جلسہ ہوگا اور یہ ایک کامیاب جلسہ ہوگا۔ لیکن پی ڈی ایم کے جلسوں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پی ڈی ایم اپنے جلسوں سے، اپنی ریلیوں سے، اپنے احتجاجی مظاہروں سے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکی جو اس کا دعویٰ رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ چند وجوہات جو میری نظر میں ہیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تضادات کا شکار ہے۔ اپوزیشن کے اندر بنیادی جو ایک فقدان موجود ہے، اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو یہاں پر کافی عرصے سے یہ بحث چل رہی ہے کہ بیانیہ کس کا چلے گا، شہباز شریف کا چلے گا، نواز شریف کا چلے گا۔ پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی نون لیگ کی، اور اس میں یہ طے پایا کہ اب اگر کوئی پارٹی قیادت یعنی پارٹی صدر کے بیان کے خلاف میڈیا میں بات کرے گا اور ان کو نگیٹ کرے گا تو اسے شو کاز جاری کیا جائے گا، یعنی اس طرح سے ڈسپلن قائم کرنے کی وہاں کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے دو بڑی سیاسی جماعتیں، گو کیا پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن پھر بھی وہ اپوزیشن تو ہے، اور اپوزیشن کی کسی بھی بڑی تحریک کا کبھی بھی وہ حصہ ہو سکتی ہے۔ بلاول صاحب نے اپنے دروازے کھولے ہوئے بات چیت کے لیے، اور شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ان کو انگیج کریں اور ساتھ مل کر کوئی جد و جہد کریں۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر ماضی میں کرپشن کے الزامات لگاتی رہی ہیں، اور عوام ان الزامات کو بھولے نہیں ہیں۔ عمران خان کی کامیابی یہ معلوم ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں کرپٹ نہیں ہوں اور میں کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ عوام چاہے کتنے ہی پریشان ہوں عمران خان صاحب کی 3 سالہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، چاہے ان کے پاس روزگار نہ ہو، چاہے وہ مہنگائی کا شکار ہوں، چاہے ان کی زندگی میں وہ آسانیاں نہ آ سکی ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن پھر بھی عوام یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا گزشتہ کئی دہائیوں میں اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور عمران خان صاحب تواتر سے یہ بتاتے ہیں کہ جی ان کی ذمہ داری یہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں اور ان کی قیادت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوٹ کے کھا گئے۔ نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں، ان کے فلیٹس، ان کی جائیدادوں کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح زرداری صاحب اور ان کے خاندان اور ان کی جائیدادوں کی بات ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو یہ ماننا ہے کہ جی یہ کرپٹ ہیں، اگر آپ عوام میں جائیں اور عوام سے کہیں کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، تو آپ کو ایک جواب ملتا ہے جو بہت ڈائی ہارٹ قسم کے فین ہیں وہ بھی کہتے ہیں تو کیا ہوا، کھاتا تھا تو لگاتا بھی تھا۔ تو یعنی وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اس کی قیادت اس وقت قربانی دینے کے موڈ میں نہیں ہے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں، اور اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے اسے برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں لگتا کہ کتنے بھی بڑے جلسے آپ کر لیں، احتجاجی تحریکیں آپ چلا لیں، آپ اپنے وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں فی الفور، کہ آپ حکومت کو گھر بھیج دیں اور نظام کو تبدیل کر دیں، اور جس طرح کہ آپ الیکشن چاہتے ہیں ویسے الیکشن ہو جائے، یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ پرفارمنس کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کی 14 سال کی پرفارمنس کو تحریک انصاف والے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پرفارمنس کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پورے پاکستان میں کیا دودھ اور شہد کی نہریں پہلے بہہ رہی تھیں، جو اب آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں۔ تو اصل معاملہ یہی ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ملک سے باہر ہیں، ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے، اور اگر قربانی کا وقت ہے تو دینا چاہیے، کیونکہ ان کی بیماری پر جب بات کی جاتی ہے ہم سب احترام کرتے ہیں، کسی کی بیماری پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہدف تنقید نہیں بنانا چاہیے، لیکن جب مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کی صحت اور انصاف کی، آپ ان کی زندگی اور انصاف کی فراہمی کی ضمانت دیں تو وہ اگلی فلائٹ سے پاکستان آ جائیں گی، یعنی وہ پاکستان آ سکتے ہیں، یہاں پر اپنا علاج بھی کرا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات ہیں۔ کیا واقعی اپوزیشن تضادات کا شکار رہتے ہوئے حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گی؟ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کروں۔ سینیٹر ولید اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سر بہت شکریہ آپ کا۔ جناب عطا تارڑ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور محترمہ شیلہ رضا صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر عطا تارڑ صاحب،
مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ تضادات جن کا میں نے ذکر کیا اور بھی اس میں کئی چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں، ان سے نکلنا ہوگا اور آپ کی قیادت کو ایک مرتبہ وہ قربانی پیش کرنی ہوگی جس کا تمام تقریباً سیاسی لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وقت آئے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر پیپلز تحریک انصاف کی حکومت ایک دن بھی رہتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے، تو اس وقت تو پھر قربانی دینا، تحریک کو لیڈ کرنا نواز شریف صاحب کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے مریم بی بی کا بیان بھی آپ کو سنایا، انہوں نے میڈیا میں یہ بات کہی، تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنی تحریک کو کامیاب کرنا ہے تو پھر میدان میں آئیں اور خود لیڈ کریں؟ بہت شکریہ مسعود صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دینے کی دعوے دار حکومت نئے بجٹ کے بعد 4 نہیں تو 5 مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر چکی ہے، اور ایک اندھیر نگری ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، لاہور جیسے شہر میں سر عام 400 بندہ ایک خاتون کو جو ہے وہ ہراساں کرتا ہے، اس کو نوچتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر سے لے کے مہنگائی سے لے کے غربت سے لے کے بے روزگاری تک، پرسوں سرکولر ڈیٹ جس کا بڑا شور مچایا جاتا تھا وہ 2 ٹریلین کراس کر گیا ہے۔ تو یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ 1 گھنٹہ بھی مزید جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت رہی تو یہ وہ عمران خان صاحب خود بتایا کرتے تھے کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ کتنے کا آج مقروض ہے۔ تو کیا کبھی پچھلے 3 سال میں تو میں نے نہیں سنا انہیں یہ کہتے ہوئے کہ ایک پاکستانی عام شہری جو ہے اس پر کتنا قرضہ چڑھ گیا۔ اور یہ پچھلوں کا رونا دھونا ڈالنے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ پچھلوں کی اگر بات کریں تو پچھلے سارے آپ کی حکومت میں 80% کابینہ میں وہ لوگ شامل ہیں، آپ کے ٹریجری بینچز پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو 30 سے 35 سال کے اقتدار کی شراکت دار ہیں اور مین صفوں میں بیٹھے ہیں، شیخ رشید سے لے کے فواد چودھری سے لے کے فردوس عاشق سے لے کے ان گنت لوگ ہیں، ان کا تو انگلیوں پہ نہیں گنے جا سکتے، وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ وہ یورپ کی طرح چھوٹی کابینہ رکھنے والے حضور جو ہیں وہ دوربین سے دیکھنا پڑتا ہے جب وہ کابینہ کی میٹنگ چیئر کر رہے ہوتے ہیں، اتنی دور بیٹھے ہوتے ہیں اور اتنی لمبی قطار ہوتی ہے وزراء کی۔ تو دیکھیے بات یہ ہے میاں نواز شریف کا کیا قصور ہے مجھے بتایا جائے نا، یعنی آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا، اس کے بعد جج ارشد ملک کی ویڈیو آئی، سزا ہوئی، جج بشیر کہہ رہا ہے کرپشن کہیں نہیں ہے، تو گرینڈ اسکیم آف تھنگز میں یہ سزا تو آپ نے دینی تھی، آپ نے نکالنا تھا میاں نواز شریف کو، آپ نے نکال دیا۔ سر صحیح یا غلط عدالت کہہ رہی ہے کہ جی آپ آ جائیں، پیش ہو جائیں، اور آپ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی نواز شریف بیمار بھی ہو، 70 سال اس کی عمر بھی ہو، اس کو 11 سٹنٹ بھی ڈلے ہوں، اس کی اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوئی ہو، جیل میں اس سے برا سلوک بھی کیا گیا ہو، اس کو ذاتی معالج تک رسائی نہ دی گئی ہو، اس کی طبیعت مزید بگڑی ہو، حکومت اور عدلیہ نے مل کے باہر بھیجا ہو، تو اب تو میرے بھائی کارے جہاں دراز ہے، میرا انتظار کر۔ تو یہ میاں نواز شریف کو واپس لا کے ان جیلوں میں جہاں عمران خان صاحب وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے صوبائی محکمہ جیل خانہ جات کے سپرنٹینڈنٹ تک خود فون کر کے کہتے ہیں کہ سردیوں میں ہیٹر نہ لگانا، گرمیوں میں پنکھا نہ دینا، انسولین نہ دینا، ڈاکٹر کو نہ ملنے دینا، گھر کا کھانا نہ دینا، تو یہ جہاں پہ ایسے معاملات ہوں کہ آپ کو سزا بھی آپ کا کوئی قصور نہ ہو، نااہلی پہ بھی آپ کا قصور نہ ہو، اور جیل میں یہ جو موجودہ حکمران ہے جس کا نام عمران نیازی ہے وہ بدترین فسطائیت کا آپ کو شکار کرے، تحریک تو ہم چلا لیں گے مگر ہم پہلے بھٹو صاحب کو پھانسی اس ملک میں دی گئی، جوڈیشل مرڈر ہوا، ہم ایک اور جوڈیشل مرڈر اس ملک میں نہیں ہونے دیں گے، یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، اور وہ صحت یاب ہوں گے، وہ واپس آئیں گے، مگر ان کے رینکس اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی ایک بندہ نہیں ٹوٹا پچھلے 3 سالوں میں، جبکہ اینٹی کرپشن، FIA، نیب، پتہ نہیں کس کس ادارے نے ان کو پروسیکیوٹ کیا ہے، ہمارے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں میاں نواز شریف کی قیادت میں، تحریک ہم چلا لیں گے مگر اپنے لیڈر کی زندگی کو خطرے میں ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے عطا صاحب بالکل ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کھانا نہیں ملتا تھا، ان کو سہولیات نہیں ملتی تھیں، ساری چیزیں ہیں، مگر وہ پلیٹلیٹس کی رپورٹ جو آتی تھی وہ بھی حکومت ہی کرواتی تھی، ان کا علاج جو ڈاکٹرز کا پینل تھا وہ کر رہا تھا اور وہ پورا بورڈ بیٹھا تھا، تو یہ ساری چیزیں بھی یہاں پر ہو رہی تھیں، تو یہ تضادات ہیں یا یہ ایمبیگوٹیز ہیں، ان کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ حقیقت کتنی ہے اور فسانہ اس میں کتنا ہے، یہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں تاکہ لوگ کلیئر ہوں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ شیلا رضا صاحبہ، سمپل سا سوال ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے
اپوزیشن آپ کی طرف، آپ گو کیا پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے باقاعدہ طور پر، لیکن آپ بھی تنقید کرتے ہیں. ابھی راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی تنقید کی ہے، اور آپ کسی بھی موقع پر کسی بڑے احتجاج کو جوائن بھی کر سکتے ہیں. تمام اپوزیشن کی کوششوں کے بعد اپوزیشن کی کوششیں کہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، یہ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتی؟ اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی آپ لوگوں کو، وجہ کیا ہے اس کی؟ پہلی بات تو یہ کہ تمام عوام کی بھی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ یہ نہ آئے، لیکن ان کو تھوپ دیا گیا. اور جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے تو آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ کسی ایک پارٹی پر مشتمل نہیں ہے، اور نہ ہی اپوزیشن کو حکومت کی طرح یہ اختیار حاصل ہے، نہ کوئی جہاز حاصل ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہی پولیٹیکل پارٹی بنا دیتی اور سارے آزاد سے لے کے سب اس میں شامل ہو جاتے. وہ اپنی اپنی حیثیت میں اپنے اپنے نظریے کے ساتھ جو ہے اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور میں تو خوش ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا نظریہ رکھتی ہیں. اب جس پارٹی کا کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں لوٹے بھی آئے، آزاد بھی آئے، اور وہ بھی آئے جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو کبھی جہانگیر ترین گروپ نظر آتا ہے، کبھی آپ کو غضنفر چھینا نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو خرم لغاری نظر آتے ہیں، اور کبھی بلوچستان میں آپ کو مسائل نظر آتے ہیں، کیونکہ حکومت جس پارٹی کی ہے اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے. اور کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں شروع میں بھی جب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جاوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی جو ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، وہ کیسے اچانک ایک ڈال پر آ کے بیٹھ گئے، نظریہ سمجھ نہیں آیا. اسی طرح شہزادہ صاحبہ آپ سب نظریے والے مل کر بغیر نظریے والوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، مگر نظریے والے تو اپنا 5 سال پورا کرتے ہی نظر آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو کوئی کامیابی نہیں ملی. میرا سوال یہ کہ آپ لوگ ناکام کیوں ہیں؟ عوام آپ کے پاس ہے. اب یہ جو مختلف نظریاتی پارٹیز ہیں یہ ایک ساتھ بیٹھ گئیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ منیمم ایجنڈا پر ایک ساتھ ہوئیں، اور باقاعدہ اس میں کچھ لکھا گیا کہ ہم اس طرح سے چلیں گے. اس میں سب سے پہلے حکومت کی ناانصافیاں، بے روزگاری، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی ہی بات کی گئی. اب وہ آگے نہیں بڑھ سکیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک ساتھ نہیں چل سکیں، اپنے راستے سے ہٹ گئیں، جو بھی ہوا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی تو 11 اور 8 سال تو ضیاء اور مشرف نے بھی پورے کیے ہیں. پاکستان آگے بڑھا یا پیچھے گیا؟ پاکستان میں امن آیا یا تشدد کے راستے کھلے؟ تو حکومت نے اپنے جو 3 سال پورے کیے ہیں اور 2 سال پورے کرے گی، تو یہ حکومت چل رہی ہے یا تھپی ہوئی ہے عوام پہ؟ عوام اس سے خوش ہے یا اس کی مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں؟ اس کی غلط پالیسیز کے تلے جو ہے ملک جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ ہماری کیا خرچہ پالیسی ہے؟ ہمارا ایک وزیر کہتا ہے کہ طالبان نے فتح کر کے، کوئی ظلم نہ کر کے فتح مکہ کی یاد تازہ قرار دی، تو دوسری منسٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم، جب افغان کی حکومت بنے گی تو پھر ہم سوچیں گے کہ اس کو تسلیم کریں یا نہیں کریں. ابھی ہم نے تسلیم نہیں کیا، لیکن ہمارے ہاں یہ بات شروع ہو گئی کہ ہم 7 لاکھ افغان کو لائیں گے اور انہیں ایک ہی جگہ کنٹین رکھیں گے، کریں گے. تو آپ پہلے سمجھیں تو کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ابھی آپ انہیں کنٹین کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے یہاں لال مسجد میں اور مختلف جگہ یہ سارے معاملات اپنی جگہ، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کی تحریک یہ تو میں مانتی ہوں کہ اپوزیشن ایک جگہ پہ نہیں آ سکی، لیکن اس کے باوجود جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ حکومت کی ہر بات پہ بات کر رہی ہیں. اور جو پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپوزیشن کریں گے، وہ دوسری بھی کر رہی ہیں. ہاں، پی ڈی ایم میں ہم نہیں رہے،
89% LNG महंगी हुई है 1 साल में, اور حکومت کے 3 سالوں میں جو مہنگائی ہے وہ میں پڑھ دیتی ہوں، جو بے روزگاری ہے، جو میں نے تو ابھی صرف خارجہ پالیسی کا ایک رخ افغانستان پہ بیان کیا ہے، تو یہ اگر آپ اس کو اپنے پروگرام میں، آپ اگر اپنے پروگرام میں اسے کہیں گے کہ حکومت چل رہی ہے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، تو مدت تو پوری کرے گی، کیونکہ حکومت کی مثال اس وقت اس بیوہ کی ہے جو ہے اور نہیں ہے، جس کی آواز نہیں سنی جاتی لیکن اس نے عدت پوری کرنی ہے۔ اب یہی خود اپنی ذات میں کتنا بڑا ایک تضاد ہے شہزادہ رضا صاحبہ، کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی حکومت رہی تو پاکستان کے لیے نقصان دہ۔ آپ لوگ ہمیشہ لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، جو آپ لیڈر ہیں کہ آپ کو لیڈ کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں، لیکن لیڈ کرنے کو جو ہے وہ آپ لوگ ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ تضادات عوام دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ خود قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایک تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو سینیٹر ولید اقبال صاحب، میں یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کو ان سے خطرہ ہے یا نہیں، آپ ایک سیاسی کارکن ہیں، آپ بھی بتائیں کہ آخر اگر اپوزیشن کامیاب نہیں ہو پا رہی اپنے مقاصد میں، جو بھی ان کے دعوے ہیں، تو اس میں آپ کو کہاں پر خرابی نظر آتی ہے کہ اپوزیشن کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے؟ شکریہ۔ آپ نے ابھی تقریباً یہی سوال جو ہے باقی دونوں مہمانوں سے بھی پوچھا تھا، لیکن وہ سوال گندم اور جواب جو ہے وہ چینی کہ جی گورنمنٹ یہ ہے، گورنمنٹ وہ ہے، گورنمنٹ اتنی گئی گزری ہے، گورنمنٹ نے یہ کیا۔ دیکھیں یہ اس میں رائے دیتے رہے ہیں اپنی، گورنمنٹ اچھی ہے یا بری ہے یا گئی گزری ہے یا کامیاب ہے، آئین نے جب اس کی مدت دے دی ہے 5 سال، اور اس کے بعد فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ عوام کو دے دیا ہے بیلٹ باکس کے ذریعے، تو میرے خیال ان کے لیے آپس میں یہ لڑنے کے بجائے ان کو پی ڈی ایم کے جو ہیں سارے اجزاء اور جو کہ ماضی میں بھی تھے، جس طرح پیپلز پارٹی ہے، ان کو تیاری کرنی چاہیے اگلا الیکشن لڑنے کی۔ میں اسی ترتیب سے بات کروں گا، میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں، میں اصل میں تو آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں اور اس پہ میں ضرور آؤں گا، میں چند جملے ادا کر دوں۔ پہلے شائلہ رضا صاحبہ نے جہاں سے بات شروع کی کہ کن حالات میں یہ حکومت اقتدار میں آئی 2018 کے الیکشن پہ، تو پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن میں 1-2 جملے ہی بولوں گا۔ فافن نامی ادارہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے قرار دیا، اور اس کے علاوہ جو غیر ملکی بھی مبصرین آئے، انہوں نے 2018 کے الیکشن کو 2013 کے الیکشن سے زیادہ شفاف قرار دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، 2018 کے الیکشن کے بعد جتنی الیکشن پٹیشنز ہوئیں ان کو کمپیئر کیا جائے، اگر 2013 کے الیکشن کے بعد جتنی الیکشن پٹیشنز ہوئیں تو 40% زیادہ الیکشن پٹیشنز 2013 کے الیکشن کے بعد ہوئی تھیں، اور کتنی سیٹیں ہیں جو میں اب گنوا نہیں سکتا، جس میں پی ٹی آئی کے امیدوار بہت کم مارجن سے ابھی بھی 2018 کے الیکشن میں ہارے ہیں۔ اس کے بعد میں اگلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جس طرح پاتال میں ایک گری ہوئی اکانومی جو تھی وہ ملی، جس طرح سے گہری کھائی میں موجود جو اکانومی تھی، جس طرح سے ایک تاریخی تجارتی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 ارب ڈالر سے زیادہ کا تھا، جس طرح سے خزانے میں جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ صرف 15 دن تک کی اس کے خرید کے قابل رہ گئے ہوئے تھے 9 ارب ڈالرز کے اوپر، جس طرح سے 7 ارب ڈالرز مارکیٹ میں پھینک کے ڈالر کے ریٹ کو مصنوعی طور پہ رکھا ہوا تھا ایک جگہ پر، وہ بہت لمبی ایک داستان ہے، لیکن اس سے پچھلے 3 سالوں میں جس طرح سے اس کو توازن نہیں، بٹ جس طرح سے اس کو متوازن کیا، جس طرح سے وہ سٹیبلائزیشن اس کی اب دیکھیں فارن ایکسچینج ریزروز 23 بلین ڈالر پہ ہیں، 29 ارب ڈالرز کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے سال جہاں انڈیا کی -7.7% گروتھ ہوئی، پاکستان کی 4% گروتھ جو تھی پلس میں، اور پاکستان نے جس طرح کووڈ کے بحران کے ساتھ جہاں دنیا کی اکانومیز میلٹ ڈاؤن کر گئیں، پاکستان نے کس طرح مینج کیا، اس گورنمنٹ نے، اس کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں۔ ٹڈی دل کا مقابلہ، سوال کے جواب پر آ جائیں، یہ عمران خان صاحب بھی ایک تقریر کر کے بتانے والے ہیں کہ ان کی کیا کارکردگی ہے۔ جی بہت لمبی، میں یہی تو کہہ رہا تھا، یہ تو میں نے چیدہ باتیں کی ہیں، میں چیدہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ ابھی 3 سال کی کارکردگی کا باضابطہ جو ایک پورا ایک تفصیل ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی جاری ہونی ہے، وہ محرم کے احترام میں ابھی وہ نہیں ہوئی، اگلے ویک میں میرا خیال پرسوں کی کابینہ کی میٹنگ کے بعد وہ جاری ہو جائے گی۔ اب میں بالآخر آپ، کیونکہ یہ ساری باتیں مجھے مجبوراً کرنی پڑیں کیونکہ دوسرے مہمانوں نے یہ کی، آپ کے سوال کا جواب میں نے جب سے یہ اعلان ہوا ہے اور جب سے آخری میٹنگ پی ڈی ایم کی ہوئی ہے اور 29 کے جلسے کا اعلان ہوا ہے،
آپ میری بات بے شک نہ سنیں، چلیں میں تو پی ٹی آئی کا ہوں، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ کسی اخبار کو کھول لیں، جتنے مبصرین ہیں، جتنے اداریے ایڈیٹوریلز اوپینینز لکھے گئے ہیں، سب کا متفقہ یہ تجزیہ ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے ہم تو پہلے بھی جب یہ دوسری بڑی سیاسی جماعت اپوزیشن کی بھی ساتھ تھی، ہم تو اس وقت بھی کوئی خطرہ یا کوئی کسی قسم کا خوف ان سے محسوس نہیں کرتے تھے. اب کیا اپنا جس طرح شیخ رشید صاحب نے کیا کیا وہ کیے کہ ان کی وہ بارہ پھٹ چکا ہے، ٹھس ہو چکے ہیں یہ سب. دیکھیں ایک تو سیکنڈ لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. لارجسٹ اپوزیشن پارٹی کے اندر آپ نے ٹھیک اپنی تمہید میں بتایا کہ ان کے اپنے تضادات ہیں. شہباز شریف اسکول آف تھاٹ ایک طرف ہے، نواز شریف اسکول آف تھاٹ دوسری طرف ہے. دوسرا لیڈ کریں آگے میاں نواز شریف اپنے ملک واپس آئیں، زرداری صاحب جیسے لوگ ان کو تانے دیتے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے. پھر یہ جلسے کرتے ہیں، انہوں نے ایسے ایسے ایلیمنٹس بھی ڈالے ہوئے بیچ میں جن کی اب وہ نورانی صاحب ہیں ان کی ایک کاؤنسلر کی بھی سیٹ نہیں ہے پورے ملک میں. یہ پیپلز پارٹی والے تانے دیتے ہیں ان کو، میں کیا بات کروں. پھر یہ اچکزئی صاحب جیسے لوگ انہوں نے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، یہ لاہور میں آتے ہیں، یہ پنجابیوں کی بےزتی کرتے ہیں. یہ کراچی میں جلسہ ہوتا ہے، یہ اردو سپیکنگ والوں کی بےزتی کرتے ہیں. یہ پشاور میں جلسہ ہوتا ہے تو یہ ڈیورینڈ لائن کو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جو فینسنگ ہے اس کو گراؤ. یہ اس سے قد بڑھتا ہے پی ڈی ایم کا، اس سے قد گرتا ہے. لوگ نفرت کرتے ہیں ایسی باتوں سے، لوگ مذمت کرتے ہیں، میں مذمت کرتا ہوں اس طرح کی باتوں سے. تو یہ میرا تجزیہ ہے. کوئی کسی قسم کی نہ کوئی تھریٹ ہے، نہ کسی. الیکشن کی تیاری کریں، 2 سال یوں کر کے گزرتے ہیں. الیکشن کی تیاری کریں، جو ان کو نہیں پسند گورنمنٹ کے بارے میں اپنی کیمپین میں چلائیں. ہم اپنی خوبیوں کی بات کریں گے، یہ ہماری خامیوں کی بات کریں. دیکھ لیں گے کون کس کو ووٹ دیتے ہیں عوام اگلے الیکشن میں. اس سے پہلے یہ اپنا بسم اللہ عمران خان صاحب نے تو کہا میں تو کنٹینر بھیجوں گا. کریں جلسے، پرامن جلسے کریں، آئین میں وعدہ ہے اس کا. غیر مسلح اجتماع، پرامن اجتماع جو ہے آئین اس کی اجازت دیتا ہے، ضرور کریں. سیاسی جدوجہد ٹھیک ہے، وہ ہر سیاسی جماعت کی اور سب کی کئی رائٹ ہے، یہ بالکل ان کا رائٹ ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں. ایک بریک کی طرف میں جانا ہے. بریک کے بعد اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ مزید کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ انفولڈ ہو رہے ہیں اور ان کی خبریں آ رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی پھر نیب نے بلا لیا ہے، احسن اقبال صاحب پر الزام لگا دیا گیا. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں جی 25 پیسے کی بھی کرپشن اس پہ ثابت کر دیں تو آپ ثابت نہیں کر سکتے، پورا انہوں نے چیلنج دیا ہے. لیکن بہرحال یہ کیسز موجود ہیں. ان کیسز کی موجودگی میں کیا ایک آزاد اپوزیشن کا جو تصور ہے وہ ہم واقعی حاصل کر سکتے ہیں؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ دیوار سے لگی ہوئی ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. عطا صاحب، ایک تو یہ رائے موجود ہے کہ اپوزیشن کا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کا ایک شکوہ ہے اور کسی حد تک جائز ہی معلوم ہوتا ہے کہ اپوزیشن پر بہت دباؤ ہے، ان کے کیسز ہیں اور وہ جو کیسز جب فیصلہ ہوگا تب ہوگا. ابھی تک تو ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن رہنما جاتے ہیں جیلوں میں یا نیب کسٹڈی میں بند رہتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، ثابت کچھ نہیں ہوتا. تو یہ صورتحال آپ کے ساتھ رہے گی. تو اس صورتحال کے ساتھ آپ نے تحریک کو بھی چلانا ہے، کیسے ممکن ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باوجود تمام تر جو ایک جھوٹا احتساب کا نریٹو تھا، جو 3 سال میں اپنی موت مر گیا، پی ٹی اے کے اگر ترجمانوں یا رہنماؤں کے بیان آپ سنیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ باہر آپ نکلیں گے، دروازہ کھولیں گے تو آگے پیرس ہوگا، باہر لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں گے. بمپر کراپ کے بعد چینی جو ہے وہ باہر 50 روپے مل رہی ہوگی، آٹا باہر جائیں گے تو آٹا آپ کو 45 روپے مل رہا ہوگا، دوائیاں سستی ترین ہوں گی، بچوں کی فیسیں کم ہو گئی ہوں گی، اور بندہ آئے گا وہ کہے گا جناب آپ نے علاج کرانا ہے، یہ عمران خان صاحب نے نیا اسپتال بنایا ہے، آپ آئیں آپ کا مفت علاج ہوگا، آپ کے بچوں نے پڑھنا ہے، یہ ہم نے اسکول کالج کھڑے کر دیے. خدا خوفی کریں، 3 سال میں ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا ہے. یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آتی، یہ میرا پنجاب ہے، یہاں پہ عثمان بزدار کو اس لیے وزیر لگایا کہ اس کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے. جہاں پہ یہ معیار ہو، وہ آپ کی جماعت میں نہیں تھا، وہ جنوبی پنجاب محاذ میں شامل ہوا، اس کو آپ نے شامل کر دیا. یہاں پہ اس نے، میں پنجابی کو تباہی پاٹ چھڑی انہیں پورے پنجاب دی. آپ نے وہ رپورٹ دیکھی پنجاب حکومت نے جو جاری کی اپنی 3 سال پرفارمنس کی جو رپورٹ جاری کی دیکھی آپ نے؟ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں کس دیوار میں جا کے ٹکر ماروں کہ جو شخص یہ پوچھتا ہے کہ یہ کرونا کاٹتا کیسے ہے، میں اس کی عقل پہ ماتم کروں. میں کیا کروں؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بند کر دی کہ جی ترک کمپنیوں سے شہباز شریف نے خدا نہ خواستہ کمیشن لیا تھا، وہ ترک بیچارے باشندے کورٹوں میں رلتے پھر رہے ہیں. سالڈ ویسٹ اس لیے بند کر دی کہ ہم نے وہ ٹھیکے دیے تھے. اس ملک کے اندر یہ بھی گواہ رہیے گا کہ ہم نے 3 میٹرو بس 100 ارب میں بنائی تھی. شہباز شریف نے ملتان، لاہور، راول پنڈی، اسلام آباد 88 کلومیٹر 100 ارب میں بنائی ہیں. اور یہ لاڈلا اس ملک کا عمران احمد خان نیازی
یہ 22 کلومیٹر کی ایک میٹرو بس جو جلتی زیادہ ہے چلتی کم ہے اس نے 126 ارب کی بنائی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ رو رو کے کہہ رہی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے, بے ضابطگی ہوئی ہے. یہ واحد انوکھے ہیں کہ نیب ان کو ہاتھ نہیں ڈالتا. ابھی شہباز شریف پہ نیا کیس بنایا انہوں نے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, سلوٹ, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیا کیس بنایا ہے؟ 45 لاکھ کے پودوں کا کیس ہے. کتوں 7 ارب تو گل شروع کی تھی, 7 ارب سے انہوں نے کہا جی وہ 7 ارب وہ جی لوٹ کے کھا گئے جی, وہ جی منی لانڈرنگ. کھودا پہاڑ نکلا چوہا, اور چوہا بھی مرا ہوا عدم ہوا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ نیب کا اب نوٹس آیا کہ جی منگل والے دن پیش ہوں آپ نے. اچھا اس میں ملزم بھی 6 ہیں, مزے کی بات ہے. اگر شہباز شریف نے 45 لاکھ کھایا نا تو یہ 6 ملزم ہیں, تو میرا خیال ہے فی کس جو ہے وہ کوئی 7.5 لاکھ روپیہ انہوں نے اس میں سے کھایا ہوگا. میں حیران ہوں کہ یہ ملک جا کس طرف رہا ہے, اور اس ملک میں سب مافیاز کا سرغنہ عمران نیازی ہے, اور اس کی وجہ ہے آٹا سکینڈل ہوا, کوئی گرفتاری نہیں, اے ٹی ایمز کی جیبیں بھری, یہ لو پچھلے دروازے سے نکل جاؤ. سمیع اللہ چودھری ان کا صوبائی وزیر خوراک تھا, آج کہیں نظر نہیں آتا. نمبر 1. نمبر 2, چینی میں کا تو کہہ رہا ہوں کہ آپ شاید دیوار سے لگے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, مگر کریں گے کیا آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپ مرثیہ اور محبت دیوار سے نہیں لگے ہوئے, انہوں نے ہمیں دیوار میں چنوانے کی کوشش کی ہے, یہ اپنی طرف سے بادشاہ سلامت ہیں, مگر ہم نے بہت برداشت کر لیا 3 سال. دیکھیے ہمارے پاس یہ چینی کی بات کرتے ہیں, انہوں نے ٹھیک کہا ولید اقبال صاحب نے کہ جواب سوال گندم جواب چینی. عوام چینی کا حساب مانگ رہے ہیں. چینی تو ہر شخص کی زبان کے اوپر ہے کہ اچھے چور تھے جن کے دور میں چینی 45 روپے مل رہی تھی, اے بڑے حاجی نمازی جن کے زمانے میں چینی جو ہے وہ 100 روپے سے اوپر چلی گئی ہے. یہ اچھے نیک نام ہیں, یہ کہاں سے اترے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ شہباز شریف وہ شخص ہے جس نے اپنے خاندان کے کاروبار کا نقصان کیا 1.5 ارب روپے کا. ٹھیک ہے, شیلا رضا صاحبہ پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے, نون لیگ تو اپنی پرفارمنس گنا دیتی ہے. الزام یہ لگتا ہے کہ جی 14 سال ہو گئے, سندھ کا حال دیکھیں, کتا کاٹنے کی ویکسین نہیں ملتی یہاں پر, اسکولز بند پڑے, کرونا سنبھل نہیں رہا آپ سے, سب کچھ کھول دیا, اسکولز بند پڑے ہوئے, تو آپ کی تو کوئی پرفارمنس, آپ کی پرفارمنس تو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے. تو آپ لوگ اس صورتحال میں اگر کوئی احتجاجی تحریک شروع بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, تو پلٹ کے جواب آتا ہے آپ کی کون سی اچھی ہے؟ اچھا, 2 باتیں. ایک تو سب سے پہلے ولید میرا بھائی ہے, انہوں نے کہا کہ پہلے سے کم اپلیکیشنز جو تھیں دھاندلی کے خلاف آئیں. بھائی کارکردگی پہلے بھی پتہ چل گئی تھی. بلتستان میں گانچے ہے, وہاں سے 50 ووٹوں سے 33 ووٹوں کا ڈیفرنس تھا, اور 6 مہینے پہلے جو ہے وہ پتہ چلا کہ جی ہم جیت گئے. یہ نواز شریف کے دور میں الیکشن کمیشن پہ گرفت تھی سب کی, اور بہت سے اس طرح کے. پھر آپ کے زمانے میں بھی چاہے وہ فیصل صالح حیات ہوں, عبدالحکیم بلوچ ہوں, فہمیدہ مرزا کی سیٹس ہیں, ان سب پہ حشر دیکھا ہے. عوام نہیں بلیو کرتے کہ وہ اس طرح سے جائیں, اور خود عمران نیازی صاحب کہتے تھے ایاز صادق اسٹے کے پیچھے چھپ رہا ہے اور اپنا حلقہ کھلنے نہیں دیتا, تو انہوں نے تو اپنے حلقے کے لیے باقاعدہ کہا ہے کہ اسے نہیں کھولا. بات وہی ہے نا, دیکھیں انہوں نے 4 حلقوں کی بات کی, تحریک چلائی, حلقے بھی کھلوائے آپ کے, ایک منٹ, اور ایک منٹ, اور پھر بھی ہار گئے, اور 4 حلقے ہار گئے. اچھا دوسری بات, ایک منٹ, 4 حلقے دوبارہ ہارے. اب دوسری بات جو ہے آپ نے مجھ سے کی, ایک پہلی بات جو آپ نے وہ یہ تھی کہ اپوزیشن کی کامیاب نہیں ہو رہی, اور یہ گھبرائے نہیں جب پی ڈی ایم بھی ساتھ تھی. جی نہیں, آپ گھبرائے. آپ نے ملتان میں پانی چھوڑا, آپ نے جو ہے ہمیں اسٹیڈیم نہیں دیا, آپ نے لاہور کے جلسے میں 3 کلومیٹر 10 کلومیٹر لوگوں کو چھوڑا, آپ نے لوگوں پہ FIR کاٹیں, سب یاد ہے. نہ کڑھائی والا گھبرائے تو اتنا کہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. ایک منٹ, آپ اتنے گھبرائے کہ آپ نے وزیر داخلہ نے کہا کہ 13 لوگوں نے, مسعود ایک منٹ آ رہی ہوں, مسعود ایک منٹ ٹائم تو لینے دیں. وزیر داخلہ نے کہا 13 لوگ بکے, 17 لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. آپ اتنے گھبرائے کہ آپ نے ان 13 سے ووٹ آف کانفیڈنس لیا. ٹھیک ہے, آپ گھبرائے نہیں, میرے خیال میں آپ گھبرائے. اب آپ آ جاتے ہیں سندھ کی پرفارمنس پہ. تو سندھ کے جو ہاسپٹلس ہیں ان کا مقابلہ کسی اور ہاسپٹل سے کر لیں. کتے کے کاٹے کی آپ نے بات کی, کتے کاٹنے کی جو دوا ہے وہ پاکستان میں نہیں بنتی.
کچھ دنوں بنی ہے تو وہ ہمارے جام شوروں میں بنی ہے اور ہم نے پورے پاکستان کو دی. کتا کاٹنے کی دوا بھارت سے خریدی جاتی ہے، پاگل کتے کاٹنے کی، اور اگر حکومت میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ دوا خرید کے اپنے صوبوں کو دے تو میں کیا کروں، ان کو ہی خریدنی ہوگی وفاق کے لیول پہ. اور سندھ سے زیادہ کتوں کو نے جولائی میں جو ہے 400 لوگوں کو پنڈی میں کاٹا ہے، اور اسلام آباد میں بھی ابھی جو اگست کا مہینہ نہیں، جولائی میں ہی اسلام آباد میں 500 سے زیادہ لوگوں کو کتوں نے کاٹا ہے. لیکن سندھ میں زیادہ شور ہوتا ہے. اگر یہ لاہور والا واقعہ 14 اگست کا سندھ میں ہو جاتا تو پھر ہم دیکھتے کیا ہوتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اب جہاں تک کورونا کی بات ہے، دیکھیے جی پنڈی میں اس وقت کراچی سے زیادہ شرح ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہماری مجبوری ہے، ہم بہت کوشش کر رہے تھے کہ بہتر طریقے سے لے چلیں اور کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس کتنے ایونٹ ہیں اور کتنے ایونٹ پہ پیشنٹس ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ میرا بھانجا ٹھیک مجھے بریک کی طرف جانا ہے شلارہ صاحبہ. آپ نے دوسری باتوں پر زیادہ ٹائم لیا، اب اس پہ جواب آپ کا شاید آدھا ہی رہ گیا. مگر 18ویں ترمیم کے بعد یہ ویکسین کہاں بنتی ہے، دوائیں کہاں بنتی ہیں؟ 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی، اور یہ 18ویں ترمیم آپ کی لائی ہوئی تھی. ایک بریک لیں دیں، بریک کے بعد مزید بات کریں. ویلکم بیک. سر ولید اقبال صاحب، تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن چند اعتراضات حکومت پر بڑے سیریس نوعیت کے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ریفارمز نہیں کر سکے، قانون سازی پارلیمنٹ کو جس طرح چلنا چاہیے تھا، آپ پہ الزام ہے کہ جی آرڈیننس کے ذریعے چل رہی ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ. اپوزیشن کا جو یہ ماننا ہے نا کہ جی ہمیں آپ دیوار سے لگا رہے ہیں، ادھر وہ بات کرتے ہیں، تحریک چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر سے کوئی ایف آئی اے یا نیب کا ان کو نوٹس پہنچ جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں، سعد رفیق ہوں، ایکس وائی زی، آپ جتنے بھی لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ سب باہر آ جاتے ہیں. احتساب کا عمل آپ کا چل نہیں رہا. میڈیا کے حوالے سے آپ نئی قانون سازی کر رہے ہیں، پورا میڈیا اس پہ بے چین ہے، پریشان ہے، لیکن آپ اس کی تیاری کیے بیٹھیں. تو یہ انسانی آزادیاں، سیاسی آزادیاں، شخصی آزادیاں، اس پر سوالیہ نشانات موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات رکھتے ہوئے آپ آج تو چلیں گزار لیں گے اپنا وقت، لیکن جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے یہ الزام آپ کا پیچھا کریں گے؟ میرے خیال میں بہت سے الزامات جو ہیں یہ درستی نہیں ہیں اور ان میں بہت سی مبالغہ آ رہی ہے. میں شروع کرتا ہوں قانون سازی سے اور پارلیمنٹ کی سرگرمی سے. اور ابھی اس کے لیے مجھے کیا آپ کو بتانا، 3 یا 4 دن ہوئے ہیں پلڈیٹ نے تیسرے سال کی جو رپورٹ ہے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی اور جو وفاقی ہمارے قانون ساز جو ہیں دونوں ایوان، ان کی بات کی ہے. اور بلکہ اسمبلی سے منظور شدہ قوانین کی تعداد میں اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں جو ہے وہ میرے خیال میں 40% یا ایسا کوئی 37% اضافے کی بات جو ہے وہ ہوئی ہے. میں آپ کو وہ بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. آرڈیننسز کا اجرا، اس کے اوپر بھی سب سے زیادہ شور خاص طور پہ سینٹ کے اندر یہ رضا ربانی صاحب جو ہیں سابق چیئرمین سینٹ کے، وہ مچاتے ہیں. اور میں نے وہ بھی پلڈیٹ کے مضامین سے ڈیٹا نکال کے سامنے رکھ دیا کہ سب سے زیادہ آرڈیننسز پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں پاس ہوئی ہیں، خاص طور پہ 1993 سے 1996 میں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، جب رضا ربانی صاحب جو تھے وہ لا منسٹر ہوتے تھے. 153 آرڈیننسز ان 3 سالوں میں پاس ہوئی تھیں. اس کے علاوہ میں آپ کو جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو قانون سازی جو ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے خاص طور پہ کہ یہ کرمنل لا کی امینڈمنٹ کی قانون سازی ہوئی ہے جس میں سر میں سوال ریفریز کر دوں، صرف قانون سازی کی بات نہیں ہے، پارلیمنٹ کا نہ چلنا. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ افغانستان پر ہمارے ساتھ اور بیٹھ کر ایک مشترکہ لاہے عمل لے لیں. پارلیمنٹ کو آپ اہمیت نہیں دیتے، یہ الزام تو ہے نا آپ پر. نہیں، آپ نے بات کیونکہ کی تھی نا، آپ نے تو ایک شکایت یہ آپ نے کی تھی آرڈیننسز کی. چلے میں اور قانون سازی کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مثبت قوانین جو ہیں وہ پاس ہوئے. اور اس کے بعد آپ نے جو اگلی بات کی وہ ہے یہ احتساب کا عمل. دیکھیں جی، احتساب کا ادارہ جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، خصوصاً جو سب سے زیادہ کیسز جن کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ ایک آزاد ادارہ ہے. اور بائی دا وے صرف آپ ہمارے پروگرامز پر بھی اور ہمارے ٹاک شوز کے مہمان خاص کر اپوزیشن والے سب سے زیادہ پل پڑتے ہیں تو اسی پہ پل پڑتے ہیں. ویسے اس کی کارکردگی دیکھیں، وہ بتا رہے ہیں کہ 575 ارب جو ہیں روپے انہوں نے ریکور کیے ہیں. وہ کیونکہ وہ جو نان پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں اور ان کے حوالے سے کارکردگی، ویسے تو نیب کے ترجمان کو آ کے ایکسپلین کرنا چاہیے
لیکن میں صرف اگر آپ احتساب کے عمل کی بات کر رہے ہیں تو احتساب کے عمل کے نتیجے میں بدعنوانی سے حاصل کیا گیا پیسے کے لوٹانے کا سب سے زیادہ شرح یہ جو 575 ارب کے قریب روپے ہیں، اس میں سے 70 سے 80% جو ہیں یہ ان 3 سالوں کے اندر ریکور ہوئے ہیں بنسبت کے پورے جب سے 1999 سے جو ہے وہ نیب بنا ہے. تو یہ شوڈ سپیک فار اٹ سیلف. جہاں تک میرا سوال تھا کہ یہ الزامات آپ کا پیچھا کریں گے، مگر ظاہر سی بات ہے کیا آپ براہ راست سوال کے جواب کی طرف نہیں آ پا رہے، ٹائم لگ رہا ہے، تو اس میں میرا وقت ختم ہو گیا. میں معذرت چاہوں گا، مجھے پروگرام یہاں پہ روکنا پڑے گا. سینیٹر ولید اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. طلعت صاحب سر آپ کا بہت شکریہ. شہدہ رضا صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.